میں آپ کو علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی سناتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو علی کی شان نہیں آتی، نعوذ باللہ. ہمیں بالکل اسی طرح جس طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان آتی ہے، عمر کی شان آتی ہے، عثمان کی آتی ہے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کی شان بھی اللہ کے فضل سے آتی ہے. چند حدیثیں میں عرض کرتا ہوں صحیح بخاری وغیرہ سے، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلی حدیث امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن الحکم عن مصعب بن سعد عن ابیہ. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے مصعب بن سعد اپنے والد گرامی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی تبوک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے. واستخلف علیٰ، اور علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، مدینے میں چھوڑ دیا. جو پیچھے لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی نگرانی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. اس پر علی رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے اور عرض کیا تخلفنی فی الصبیان والنساء. اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے. میرا تو دل ہے کہ میں اللہ کی راہ میں لڑوں، قتال کروں، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جس طرح بچے اور عورتیں کمزور ہیں اور آپ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا دل نہیں کرتا کہ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں اور میں غزوے میں شرکت کی بجائے یہاں بیٹھا رہوں مدینے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. علی کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری اور آپ کی نسبت وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت تھی؟ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے بھائی تھے، اور جب طور پہ گئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے. تو جس طرح ہارون کو موسیٰ علیہ السلام پیچھے چھوڑ کے گئے، میں محمد الرسول اللہ، تم علی بن ابی طالب کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ میرے بھائی بھی ہو. جس طرح ہارون موسیٰ کے بھائی تھے، تم چچا زاد ہو، بھائی ہوتا ہے. ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شبہ کا ازالہ فرما دیا کہ میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے. لوگوں نے پھر بھی لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں نبوت بھی مل گئی. یہ بات یاد رکھو الا انہ لیس نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا تمہیں نبوت نہیں ملے گی. ہاں بطور بھائی چارے کے اور ایک تعلق اور ایک ساتھ ہونے کے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے با اعتماد بندے کو چھوڑا تھا، میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اور بہت ساری احادیث ہیں. صحیح بخاری میں ہی 3701 نمبر حدیث ہے. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ. سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر ارشاد فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح اللہ علی یدیہ. کل کو میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے گا. فبات الناس یذوقون لیلتہم، ساری رات لوگ اسی شش و پنج میں پڑے رہے، یہی خیال بنتے رہے کہ صبح ایہم یوتاہا، یہ سعادت کس کو حاصل ہونے والی ہے، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرما دے. ساری رات لوگ سوچو بچار میں رہے. فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح کا وقت ہوا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. کلہم یرجو ان یوتاہا،
ہر ایک کی امید یہ تھی کہ مجھے مل جائے، تمنا یہ، خواہش یہ تھی کہ مجھے مل جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے رسول ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ تو پیچھے ہیں. فرمایا لاؤ میرے پاس بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں صحیح ہو گئی. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ. علی آپ کی وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت دے دے، یقین جانو سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اس دور میں سرخ اونٹ آج کے دور میں آپ سمجھیں کہ کوئی بڑی لگژری گاڑی ہے، کوئی پجیرو یا اس طرح کی بڑی گاڑی جو ہے جس کو آپ لگژری گاڑی کہتے ہیں، اور ایک نہیں کئی گاڑیاں آپ کو مل جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی وجہ سے کسی بندے کو ہدایت دے. ہماری بھی تمنا اور تڑپ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے اور وہ ہماری نجات کا سبب بن جائے. ہم دعوت فکر دیتے ہیں تو اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں، صبح کو میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح نصیب فرمائے. اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث 3702 نمبر حدیث جو اس سے بعد ہے، اس میں کچھ اور الفاظ ہیں. وہ حدیث بھی اور ہے، واقع یہی ہے، صحابی اور ہے بیان کرنے والے. سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو سند بیان کی ہے، حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم عن یزید بن ابی عبید عن سلمہ. تین واسطوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے ابھی تک پہنچے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر. اس میں الفاظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. میں صبح کو یہ جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول بھی علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا ان ظالموں کے قول کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو بدبخت روافض کے مقابلے میں نواسب ہیں، جو علی رضی اللہ عنہ کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ وہ تو اپنی حکومت کے لیے لوگوں کو قتل کرتے رہے، نعوذ باللہ اپنے اقتدار کے لیے صحابہ کا خون بہاتے رہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسے لوگ بدبخت ہیں اور ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. جس طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، یا روافض ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں. بالکل اس طرح ایک ٹولہ ایسا بھی ہے، اب بھی بہت کم لوگ ہیں اس وقت دنیا میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، پہلے بہت تھے جو علی رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی دشمنی کرتے ہیں جس طرح یہ لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یا روافض ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے دشمنی کرتے ہیں. اللہ رب العزت کو پتہ تھا علی رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی اللہ رب العزت سے تو اوجل نہیں تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ رب العزت نے بتا دیا علی وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے محب ہیں، اور علی وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. لہٰذا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی کے دل میں ذرا سا غبار ہو، ذرا سا بھی میل ہو ان کے طریقہ کار کے بارے میں، جی انہوں نے یہ کیوں کیا، انہوں نے وہ کیوں کیا، کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا. کسی صحابی کے بارے میں کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی بات انہوں نے یہ کیوں کیا، بس انہوں نے کیا. اور صحابہ کرام کا بھی علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں
ان کی شان اور مقام کا اعتراف موجود ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ اقرأنا ابی و اقضانا علی، ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں، اور ہم صحابہ میں سے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جسٹس، سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے وہ علی رضی اللہ عنہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نعوذ باللہ وہ علی رضی اللہ عنہ کا حق چھینتے، غاصب تھے، اور علی رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتے تھے، نعوذ باللہ ان کا حق مارتے تھے۔ جن سے نفرت ہو ان کے بارے میں اس طرح اپنے عقیدے کا اظہار کیا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقضانا علی، ہم صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کے مالک علی بن ابی طالب رضی اللہ، یعنی سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج اور جسٹس علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ یہ سارے فضائل اور سارے مناقب اللہ کے فضل و کرم سے ہم مانتے ہیں، اور اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کریں کئی گھنٹے گزر جائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم انہیں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے افضل، ان سے اعلیٰ قرار دے دیں اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیں۔ قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں۔